اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری تعریفیں خدا کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم۔ ناظرین محترم، میں آپ کی میزبان صدف آبدی پروگرام بزم نساء لے کر ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہوں، اور ہمیشہ کی طرح میرا ساتھ دینے کے لیے موجود ہے میری بہت ہی پیاری سی سسٹر سیما عباس صاحبہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ صدف۔ جی ناظرین، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں، آپ پروگرام پسند کر رہے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ ہم اور بھی آپ سے امید کر رہے ہیں کہ آپ ای میل کے ذریعے آپ ہمارے پروگرام میں جو بھی کمی پیشی دیکھنا چاہ رہے ہیں یا چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ چیز کم کر دیں یا زیادہ کر دیں، تو وہ آپ ضرور ای میل کے ذریعے ہمیں اطلاع دیجئے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں ای میل ایڈریس اسکرین پہ آپ کو نظر آئے گا، تو آپ کی جو بھی رائے ہو اس پر آپ ضرور ہمیں آگاہ کریں۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ سب لوگوں کے لیے بہت زیادہ دعا گو ہوں کہ آپ دنیا میں جس کسی کونے میں بھی ہوں، خدا آپ کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اور سوائے غم حسین کے آپ کو کوئی غم نہ ملے، آمین۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پروگرام میں 4 سیگمنٹ ہوتے ہیں ہمیشہ، تو اس دفعہ بھی ہمارے 4 سیگمنٹ ہیں۔ پہلا سیگمنٹ ہم اور ہمارے مہمان، دوسرا سیگمنٹ فوائد قرآن، تیسرا سیگمنٹ ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن، چوتھا اور آخری سیگمنٹ ہم اور ہمارے ناظرین، جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے، جس میں آپ فون کالز کرتے ہیں اور اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں، مولا کے قول منقبت جو بھی آپ سنانا چاہتے ہیں سناتے ہیں، اور اس ثواب میں شرکت کرتے ہیں۔ تو پروگرام کے آخر میں آپ کا حصہ شروع ہوگا، تو آپ اس میں منقبت یا کوئی بھی قول وغیرہ سنانا چاہیں تو آپ سنا سکتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ معصومین یا غیر معصومین کی جب بھی ولادت ہو، یعنی جو عظیم ہستیاں ہیں ان کی ولادت پر ہم ان کی خوشی بھی منائیں اور غم کے موقع پر ان کا غم منائیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو معاشرے میں برائیاں پھیل چکی ہیں ان کو بھی ہم تھوڑا سا زیر بحث لے کر آئیں۔ تو آج ہمارے عنوان جو ہمارے پروگرام کا ہے وہ ہے غیبت اور بہتان، جو کہ بہت زیادہ ہمارے پھیل چکا ہے معاشرے میں۔ ہمیں ناظرین محسوس نہیں ہوتا کہ ہم آپس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی غیبت شروع کر دیتے ہیں، چاہے دانستہ طور پہ ہو یا نادانستہ طور پر۔ تو اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے علم حاصل کرنے کی۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ غیبت بہت بری چیز ہے، جس کے نقصانات دنیا اور آخرت میں دونوں ہیں، لیکن نہ جانے کیا وجہ ہے کہ ہم آپس میں بیٹھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ اسی کو ہم آج زیر بحث لے کر آئیں گے اور کوشش کریں گے کہ کچھ ہم سب کو مولا کے قول سے اور ان باتوں سے فائدہ پہنچ سکے۔ تو آج کی مہمان ہمارا ساتھ دینے کے لیے موجود ہیں اس موضوع پر، ہماری بہت ہی پیاری سی محترمہ پاکیزہ بطول رضوی صاحبہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری دعوت قبول کی اور ہمارے پروگرام میں تشریف لے کر آئیں۔ شکریہ۔ ناظرین محترم، غیبت گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے، گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا حق بھی ضائع ہو جاتا ہے اور بندوں کا حق بھی مارا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم نے غیبت کرنے کو منع کیا ہے بہت ہی سختی کے ساتھ۔ لیکن اس سختی کے باوجود اگر ہم غیبت کریں تو ہم نے ایک اللہ کا حق ضائع کر دیا، اور پھر ہم کسی مومن یا مومنہ کی غیبت کر رہے ہیں یا اس کی عزت اور آبرو کو پامال کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بندے کا حق بھی ضائع کر دیا۔ یعنی کہ غیبت ایک ایسا گناہ ہے جس میں خدا اور بندوں یعنی کہ دونوں کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، ضائع ہو رہے ہیں۔ خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ خبردار، ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم اسے ناپسند کرو گے، تو پھر اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک خدا توبہ قبول کرنے والا ہے۔
قرآن میں بھی اللہ ارشاد فرما رہا ہے، ہمیں حدیثوں میں سے بھی غیبت کے مطابق رسول خدا دونوں ڈرا رہے ہیں. اب ضرورت ہے ہمارے اندر شعور کو بیدار کرنے کی. اچھا، آگے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ غیبت اپنے دینی بھائی یا بہن کے پیٹھ پیچھے ان کے وہ عیب بیان کرنا جن کو وہ سنے تو اس کو برا لگے اور ان کے بارے میں وہ بات پائی بھی نہیں جاتی ہو، تو پھر یہ غیبت کے ساتھ ساتھ تہمت بھی ہے، جو کہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے. تہمت، بہتان کرنا کہ مومن میں وہ بات پائی نہیں جاتی لیکن ہم اس کے لیے بیان کر رہے ہیں، غلط بیانی سے بات کر رہے ہیں، تو وہ غیبت سے بھی بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے. ناظرین، پروگرام میں ہم آگے بھی غیبت اور بہتان اور تہمت پر ہم بات کرتے رہیں گے. تو میں اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم سے ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سے کرنا چاہوں گی، تو درود کا سہارا دیجیے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم. جو عشق محمد میں گرفتار نہیں ہے، جو عشق محمد میں گرفتار نہیں ہے، حق یہ ہے کہ وہ حق کا پرستار نہیں ہے. سبحان اللہ. جس دل میں نہیں شبر و شبیر کی الفت، جنت میں وہ رہنے کا سزاوار نہیں ہے. ہر دور کی ہر راہ میں وہ گرد رہے گا، جو خاک در احمد مختار نہیں ہے. سبحان اللہ. اس بزم میں جو آیا وہ مایوس نہ لوٹا، دنیا جسے بھولے یہ وہ کردار نہیں ہے. سبحان اللہ. 100 جان کے صدقے تیرے اے شہر مدینہ، جنت میں بھی اس کیف کا گلزار نہیں ہے. سبحان اللہ. چھوڑے ہوئے ہیں جادہ اخلاق پیمبر، بے وجہ بشر مائل اتبار نہیں ہے. سبحان اللہ. تعلیم محمد کو بھلا دے جو مسلمان، تعلیم محمد کو بھلا دے جو مسلمان، محشر میں شفاعت کا وہ حقدار نہیں ہے. محشر میں وہ شفاعت کا حقدار نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ سب کی خدمت میں پروگرام بزم نساء میں آپ کی میزبان سیما عباس حاضر ہے اور آپ سب کی خدمت میں پورے تہہ دل کے ساتھ سلام عرض کرتی ہے. اور یہی دعا گو ہے کہ آپ جہاں جہاں سے بھی اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جوائن ہوئے، ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ خیریت سے ہوں، عافیت سے ہوں اور ایمان کے ساتھ ہوں، اور کوئی بھی غم آپ کو نہ ملے سوائے غم حسین کے. الہی آمین. اپنے پروگرام کا آغاز میں ایک بہت ہی مشہور روایت سے کرنا چاہتی ہوں کہ کسی شخص نے ایک بہت بڑے بزرگ سے پوچھا کہ انسان میں کتنے عیب ہوتے ہیں، تو ان بزرگ نے جواب دیا کہ بے شمار، کیونکہ انسان غلطیوں کا جو ہے وہ مجموعہ ہے، پتلا ہے، اور انسان میں بے شمار عیب ہوتے ہیں، لیکن اس کے تمام عیب، اس کی تمام برائیاں، تمام جو خامیاں ہیں، اگر اس میں ایک خوبی ہو تو ان پہ پردہ ڈالا جا سکتا ہے، اور وہ خوبی اس میں یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنی زبان پر قابو پانا جانتا ہے. بے شک. یعنی کہ دیکھیں زبان کی کس قدر اہمیت ہے، کہ یہ زبان کا کرشمہ ہے کہ کبھی ہم اس سے کسی دکھی دل کی جو ہے دل جوئی کرتے ہیں، مرہم رکھتے ہیں ان کے زخموں پر، کسی کی خوبی، کسی کی تعریفوں کو بیان کرتے ہیں، اور پھر یہ زبان ہی ہے جو کبھی ایک درندے کی طرح جو ہے اگر اس کو کھلا چھوڑ دیں تو پھر اس سے کبھی کسی کی غیبت ہوتی ہے، کبھی کسی پر طنز کے تیر چلائے جاتے ہیں، کبھی کسی کا دل زخمی کیا جاتا ہے، اور کسی کو کبھی برا بھلا کہا جاتا ہے، اور پھر اس طرح سے معاشرے میں جو ہے وہ بدامنی، نااتفاقی اور بے چینی کی فضا قائم ہو جاتی ہے. اور اسی لیے مولا علی نے فرمایا ہے کہ زبان ایک ایسا درندہ ہے کہ اگر اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو وہ معاشرے کو جو ہے تباہ کر دیتا ہے. اس لیے اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے 32 دانتوں کے پیچھے قید کیا ہے.
غیبت یا چغلخوری ایک ایسا گناہ، ایک ایسا روحانی مرض ہے جو گھروں میں نفرت کی دراڑیں ڈال دیتا ہے. اور اس کے بارے میں ایک بہت ہی مشہور روایت ہے کہ کسی شخص کے پاس اس کا کوئی دوست بہت زمانے کے بعد آیا اور پھر باتوں باتوں میں اس کو بتانے لگا کہ فلاں شخص جو ہے وہ تمہارے بارے میں بری باتیں پھیلا رہا ہے اور تمہارے بارے میں برے خیالات رکھتا ہے. اپنے دوست کی جب یہ بات اس شخص نے سنی تو تھوڑی دیر کے لیے وہ خاموش ہو گیا. پھر اس کے بعد اس عقلمند شخص نے اپنے دوست کو لاجواب کر دیا اپنے باتوں کے ساتھ. اس نے کہا کہ ویسے تو تم میرے پاس بہت عرصے کے بعد آئے ہو، لیکن اپنے ساتھ تم 3 خیانتیں لے کر آئے ہو. سب سے پہلی خیانت تو تم نے یہ کی کہ میرے دل میں اس شخص کے لیے دشمنی کا بیج بو دیا جس کے بارے میں تم بتا رہے ہیں کہ وہ میرے بارے میں برے خیالات رکھتا ہے. دوسری چیز تم نے یہ کی کہ تم نے میرے دل کو جو ہے وہ زخمی کیا ہے، مجھے رنج پہنچایا اس کی باتیں مجھے سنا کر. اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ تم میری نظر میں ایک خیانت دار شخص ہو، کیونکہ تم نے یعنی دوسرے شخص کی جس نے تمہیں یہ بات بتائی تھی وہ بات مجھ تک پہنچا کر اس طرح سے ثابت کر دیا کہ تم کسی کی امانت کو، کسی کے راز کو جو ہے وہ خفیہ نہیں رکھ سکتے. اور یقیناً اگر تم اس کی برائی میرے سامنے کر رہے ہو تو میری برائی تم اس کے سامنے بھی کرو گے. تو ایسے آدمی پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا کہ جو کبھی کسی کی برائی کرے، کسی کے بارے میں کچھ آپ کو بتائے اور کسی کی عزت کو اچھالے، کیونکہ یہ خدا کے نزدیک ایک گناہ عظیم ہے. اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میں نے ایک ایسی قوم کو دیکھا جو اپنے چہرے اور سینوں کو اپنے ناخنوں سے چھیل رہے تھے. اور جب میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون سی قوم ہے تو جبریل نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دوسروں کی عزت کو خراب کرتے تھے، ان پر طنز کے تیر چلایا کرتے تھے، ان کی غیبت کیا کرتے تھے. ناظرین، آج کا یہ پروگرام بھی ہم اس گناہ عظیم کے بارے میں جس کو حرف عام میں غیبت کہا جاتا ہے اس کے بارے میں پیش کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا لیکن ہم اس گناہ عظیم کے جو ہے مرتکب ہو جاتے ہیں. اور اس لیے اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ غیبت اصل میں ہے کیا. اور اکثر بیشتر لوگوں نے یہ بھی کہا اس کے بارے میں جب وہ کسی کی غیبت کرتے ہیں یا برائی کرتے ہیں کہ ہم تو سچ بات کہہ رہے ہیں، ہم کسی کے بارے میں کوئی جھوٹ بات نہیں کہہ رہے، تو یہ غیبت نہیں، یہ چغلی نہیں ہے، بلکہ ہم سچ کو بیان کر رہے ہیں. لیکن اگر کسی کی بے عزتی کر دی جائے، کسی کو نیچا دکھایا جائے یا عیبجوئی کی جائے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سچ کا لیبل لگا کر وہ اپنے گناہ پر جو ہے وہ پردہ ڈال دیتے ہیں. لیکن یہ ان کی سچائی کا پرچار نہیں ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. اگر ان کے فرمان کی روشنی میں دیکھیں کہ غیبت کیا ہے تو جب ان کے صحابہ نے پوچھا کہ ہمیں بتائی کہ غیبت کیا ہوتی ہے تو آپ نے بتایا غیبت وہ ہے کہ جب آپ کسی کی برائی یا کسی کے پر طنز اس کی غیر موجودگی میں کریں جبکہ وہ چیز اس کے اندر موجود نہ ہو، یہ غیبت ہے. تو جب صحابہ نے ان سے پوچھا کہ اگر وہ برائی، وہ عیب، وہ خامی اس شخص کے اندر موجود ہو تو کیا اس کا بیان کرنا بھی برائی ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، کیونکہ اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہ ہو اور وہ بیان کی جائے تو وہ پھر وہ بہتان ہے جو کہ گناہ عظیم ہے، جس کے بارے میں ابھی صدف نے آپ کو بیان کیا. تو یہ دونوں صورتوں میں چاہے آپ اس کے سامنے کریں چاہے اس کے پیچھے کریں، دونوں صورتوں میں جو ہے گناہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے، اس کو عزت دی ہے، معزز بنایا ہے، اس کی تعظیم اور تکریم کے لیے اس نے حقوق العباد کو جو ہے وہ مقرر کیے ہیں. اس لیے ان کی حقوق کی اگر کوئی پامالی کرنے کا موجب بنے تو وہ گناہ گار ہے اللہ کی عدالت میں. آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے اور آپ سب کی بھی رائے لیں گے، اپنے مہمان کے ساتھ بھی اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے، اور ساتھ ہی ہم یہ بھی چاہیں گے کہ معاشرے کی یہ جو ایک بدنما دھبا ہے یا داغ ہے اس کو ہم کس طریقے سے مٹائیں، کس طرح سے. اور خاص طور پر بہت افسوس کے ساتھ اس چیز کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گی کہ خواتین میں یہ جو ہے برائی یا گناہ زیادہ پایا جاتا ہے، اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں زیادہ جو ہوں گے وہ عورتیں ہوں گی، اور وہ بھی صرف اپنی زبان کی وجہ سے. تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جہنم بھر دیا جائے گا عورتوں کی اس برائی کی وجہ سے. میں یہ نہیں کہتی کہ مردوں میں یہ نہیں ہوتی، لیکن زیادہ یہ
عورتوں میں یہ جو ہے صفت پائی جاتی ہے یا یہ برائی پائی جاتی ہے. تو اس کا جو ہے حل ہم پوچھیں گے کس طریقے سے اس کو روکا جائے, یا آپ کی نظر میں وہ کون سے ایسے عمل ہیں جن کی وجہ سے دوسرے کو یہ باور کیا جائے, بتایا جائے کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں. اس کے لیے بہت بڑے دل کی ضرورت ہوگی کہ آپ جو ہے حق کے سامنے کھڑے ہوں اور کہیں کہ یہ بات غلط ہے. تو اس کے سلسلے میں ہم آپ سے بات کریں گے اور چلتے ہیں اپنی سسٹر صدف کی طرف کہ وہ اب آگے ہمارے اس پروگرام میں کیا آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. جی صدف. سلامت رہیے آپ سیما, آپ نے بڑی باتیں بتا دی ہیں ہلانے والی. بڑا مشکل کام بتا دیا کہ اگر کوئی انسان آپ سے کوئی بات کر رہا ہے تو کس طرح سے اس کو وہ کر دیا جائے. بالکل صدف, لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کسی کو اگر روک نہیں سکتے تو آپ ایک طرح سے دین کے خلاف جا رہے ہیں. آپ اپنی لادینی یا آپ دین کے ساتھ شرک کر رہے ہیں, کیونکہ غیبت کرنے والا بھی اتنا گنہگار ہے جتنا غیبت سننے والے. اور اس کے بارے میں رسول نے ایک حدیث, اگر آپ کی اجازت ہو, رسول کی حدیث ہے کہ وہ اپنے صحابہ کے ساتھ قبرستان سے گزر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ 2 قبریں ہیں جن پر جو ہے عذاب نازل ہو رہا ہے. تو صحابہ نے پوچھا کس لیے, کس سلسلے میں, کیا گناہ انہوں نے کیے ہیں. تو رسول نے فرمایا کہ ایک شخص تو وہ ہے جو لوگوں کی دل آزاری کرتا تھا, ان کی غیبت کرتا تھا, چغلی کرتا تھا, اور دوسرا شخص وہ تھا جو اس کی یہ تمام باتیں سنتا تھا. تو دونوں ایک ساتھ عذاب میں جو تھے مبتلا تھے. تو یہ دیکھیں کہ غیبت سننا بھی اتنا بڑا گناہ ہے جتنا غیبت کرنا ہے. یہ بھی ہمت کی بات ہے, اگر آپ سے کوئی بات کر رہا ہے تو آپ اس کو فوراً روک دیں, کیونکہ کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ اگر ان کو سننے والا مل جائے تو وہ پھر اپنی غیبت کو جاری رکھیں. لیکن اگر آپ اس کو روک دیں اور کہہ دیں کہ یہ بات غلط ہے, وہ شخص یہاں موجود نہیں ہے, آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس کے بارے میں برائی کریں, اور اگر آپ کو پتہ بھی ہے تو آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس کی جو ہے وہ بے عزتی کریں. تو اگر ہر شخص اپنے اندر اتنی مضبوطی, اپنے کردار میں اتنی جو ہے وہ سختی لے آئے کہ ہمیں جو ہے اپنے دین کے خلاف نہیں جانا. بے شک کسی کا دل ہم سے بد دل ہو جائے لیکن ہم بد دین نہیں بننا, تو پھر یہ چیز جو ہے وہ میرے خیال سے تھوڑی سی جو ہے ہم لوگوں کو ہم میں جو ہے بہتری پیدا کر سکتی ہے. بہت خدا آپ کو جزائے خیر دے. سیما شکریہ آپ کا بہت بہت. جی ناظرین, اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے ہم اور ہمارے مہمان. تو چلے ہم اپنی سسٹر کے پاس چلتے ہیں. جی سسٹر, کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ شکر ہے, کیسا مولا کا کرم. جی, کیا مصروفیات ہیں آج کل آپ کی؟ آج کل تو بس یہی ہے کہ کتابوں کا پڑھنا, اپنی تدریس کو مکمل کرنا, زیادہ تر کتابوں کا مطالعہ اور گھر کی تمام مصروفیات ہیں. ماشاءاللہ, آپ کے ماشاءاللہ بچے بھی چھوٹے ہیں, آپ تو کس طرح مینیج کرتی ہیں کہ میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک مخصوص طاقت اور ہمت عطا فرمائی ہے جس کے ذریعے وہ ان تمام امور کو بہت اچھی طریقے سے سر انجام دے سکتی ہے. ہم دنیا میں جہاں بھی دیکھیں گے ہر عورت کو ہم نے بہترین طریقے سے گھر اور گھر کے باہر کی دنیا کو بہت اچھی طریقے سے چلاتے ہوئے اور ہینڈل کرتے ہوئے دیکھا ہے. بس یہ مولا کا ہی کرم ہے جو ہو جاتا ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی الگ سے بیٹھ کے کوئی پلاننگ کی جا سکتی ہے اس بارے میں. بالکل. آپ پاکستان میں تدریس سے بھی جی ہاں, میں طالب علمی کے زمانے سے میں بحیثیت مقررانات کو اور ایتھلیٹ میں اپنے کالج اور اسکول کو ریپرزینٹ کرتی تھی, اور پھر اپنی پڑھائی کمپلیٹ کرنے کے بعد 2 سال تک میں نے ایک اہل تشریح کالج میں ایز اے لیکچرر تدریس کے شعبے سے بھی منسلک رہی. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. تو سسٹر, ہمارے آج کا موضوع جیسے آپ کو پتہ ہے عنوان ہے غیبت, بہتان, تہمت. یہ ساری ایک ہی جڑیں ہیں جن کو کوئی بھی نام آپ بدل دیں. تو آپ اس کا غیبت کا مطلب بتائیے کہ غیبت کا مطلب کیا ہے, اور اس کو تھوڑا سا تفصیل میں ہمارے ناظرین کو بیان کیجیے. تفصیل سے تو بہت اچھے طریقے سے بھی آپ دونوں بہنوں نے بہت اچھے طریقے سے بیان کر دیا. میں صرف اس میں ایک تھوڑی سی کچھ باتوں کو ایڈ کرنا چاہوں گی, یا انہی باتوں کو کچھ دوسرے طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کروں گی. غیبت یقیناً ایک ایسی روحانی بیماری ہے جو نہ جانے کب ہمارے جسم میں سرایت کر جاتی ہے, اور اس سے آزاد ہونا یا آزاد کروانا اپنے آپ کو بہت مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ اس میں ایک ایسا مزہ شاید شیطان نے ڈال دیا ہے کہ رحمان کے ڈرانے کے باوجود ہم اسی کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ ابھی ہماری بہن نے فرمایا کہ غیبت کے بارے میں قرآن میں بھی, احادیث میں بھی, اور ہمارے امام کے اقوال میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی موجود ہیں جس سے ہمیں اس سے روکا گیا ہے. اور اگر ایک چیز کے بارے میں ہمارا خدا تعالیٰ, ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے ائمہ اطہار جو ہیں وہ روک رہے ہیں, تو
تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ چیز کتنی غلط اور کتنی بری ہوگی. بے شک کہ غیبت کو ایک مردار بھائی کے گوشت کے کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے. بالکل سورہ حجر میں آیت موجود ہے کہ خبر 10 کی تشریح کچھ اس طرح سے کہ خبردار اپنے بھائی کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کرو, اس کی غیبت نہ کرو. کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ بالکل. تو اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ کتنی زیادہ شدت کے ساتھ اس کو روکا گیا کہ اپنے کسی مومن برادر کی یا بہن کی برائی کرنا اس کے پیٹھ پیچھے ایسا ہے جیسے تم نے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھایا. کس قدر حقارت کی نظر سے دیکھا گیا. حقارت کی نظر. اچھا یہاں پہ اب ہم یہ چیزیں ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ ایک بہت باریک سی لکیر ہے جس کو کراس کر کے ہم غیبت اور بہتان کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں, ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا. تو جب یہ سوال کیا گیا ہمارے ائمہ اطہار سے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کہ غیبت کیا چیز ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے برادر مومن کی کوئی ایسی بات, کوئی گناہ, کوئی غلطی, کوئی عیب اس کے پیچھے اس طرح سے بیان کیا جائے جو برائی کے زمرے میں آئے, اور جب اس کے سامنے بیان کیا جائے تو اس کو برا لگے, یہ غیبت کہلاتا ہے. اور اگر وہ اس کے اندر موجود ہی نہ ہو, وہ عیب اس میں موجود نہ ہو, وہ غلطی, وہ گناہ سے سرزد ہی نہ ہوا, تو یقیناً وہ بہتان ہے. اور جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا کہ یہ دونوں کے دونوں گناہ کبیرہ میں آتے ہیں. تو غیبت بیسیکلی اس شخص, کسی شخص کے بارے میں ایک ایسی بات کرنا, چاہے وہ اس کے اندر موجود ہو یا نہ ہو, اس کو ایسے بیان کرنا جو اس کی برائی کے زمرے میں آئے, اور جب اس کے سامنے کی جائے اور تو اس کو برا محسوس ہو, اس کو برا خیال ہو, وہ غیبت کہلاتی ہے. بالکل, کیونکہ انسان کا اللہ تعالیٰ نے درجہ بہت اعلیٰ رکھا ہے, اور اللہ چاہتا نہیں ہے کہ میرے بندے کی جو ہے کبھی کوئی تذلیل کرے. اس کو اس قدر معزز, قدر اشرف المخلوقات کا اس نے درجہ دیا ہے کہ وہ کہیں نہیں چاہے گا کہ کوئی بندہ اس کی حق تلفی کرے, اس کی جو ہے وہ کسی قسم کی جو ہے وہ عزت کو اور آبرو کو جو ہے وہ اچھالے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی گناہ کیا ہے, کوئی عیب یا اس کی کوئی غلطی ہے, اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی ستاری کی صفت سے اس کو ڈھانکا ہوا ہے, چھپایا ہوا ہے, تو ایک انسان کون ہوتا ہے کہ اس کو دنیا کے سامنے لے کر آئے. تو یہ چیزیں جو ہیں بہت اہم ہے. ہم عام مجالس میں بیٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی کے نسبت سے اس کی کسی کمزوری جسمانی یا پھر اس کی حرکات و سکنات یا ظاہری غلطی کی وجہ سے کہتے ہیں, جیسے کہہ دیتے ہیں وہ شخص تو جھوٹا ہے یا وہ جھوٹ بولتا ہے, یا تنقید کر دیتے ہیں. تو دیکھیں اگر ہم یہ بات, اگر میرے سامنے بھی یہ بات کہی جائے کہ تم جھوٹی ہو تو مجھے برا لگے گا, کسی اور سے سنے کہ آپ کے بارے میں تو وہ مجھے برا لگے گا. اگر میں جھوٹی بھی ہوں تب بھی مجھے برا لگے گا. تو اگر وہ مجھے برا لگ رہا ہے تو یہ غیبت کے زمرے میں آتا ہے, اور اگر میں واقعی جھوٹی نہیں ہوں تو یہ بہتان ہی ہے. یہاں پر مجھے سوری سسٹر, ایک رسول اکرم کی ایک حدیث روایت یاد آ گئی, اگر آپ کی اجازت ہو تو ایڈ کرنا چاہوں گی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ان کے صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا, بلکہ اپنے گناہ کو انہوں نے پیش کیا کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے. تو آپ کو بہت برا لگا, آپ نے اپنا منہ ایک طرف کر لیا. پھر وہ دوسری طرف سے آیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں میرے ساتھ یا نبی یہ گناہ میں نے کیا ہے اور میں اپنی خطا کی جو ہے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ خطا کیا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا, لیکن وہ بضد رہے کہ نہیں آپ اس کے بارے میں مجھے بتائیں کہ میں کس طرح اپنی خطا کی جو ہے وہ کفارہ ادا کروں, کیونکہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا. تو رسول نے فرمایا کہ جب تک اللہ تمہارے عیب پر پردہ رکھ رہا ہے تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ تم لوگوں کے سامنے اپنے عیب کو بیان کرو, کیونکہ وہ ستار العیوب ہے, وہ تمہارے عیبوں کو پردے میں رکھ رہا ہے. تو تم بھی یہ حق نہیں رکھتے کہ اپنے عیبوں کو لوگوں, ہاں ٹھیک ہے تم نے گناہ کیا, تمہارا دل اس کے لیے ملامت کر رہا ہے, تو تم توبہ کرو, استغفار کرو اور کسی طرح سے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ اس معافی کے قابل بناؤ, لیکن لوگوں کے سامنے اپنے گناہ کو, اپنی ذلت کو پیش نہ کرو, کیونکہ اللہ نے تمہیں جو رتبہ دیا ہے, جو عظمت دی ہے, وہ تمہیں یہ حق نہیں دیتا کہ تم ہر ایک کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرو. تو یعنی اللہ نے اس قدر عزت دی ہے انسان کو, بالکل, تو دوسرے انسان کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ کسی طرح بے عزت کرے. بالکل, بہت خوب. ناظرین بہت ہی علمی گفتگو چل رہی ہے, لیکن بریک کا بھی ٹائم آ چکا ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.